بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آج کے جو دو اہم ترین معاملات ہیں، ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی عبوری ضمانت منسوخ ہونے کے بعد نیب کی جانب سے ان کی گرفتاری، اور اس کے بعد پھر اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس، جس کو لے کر جو ہے وہ مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر اور مختلف ٹی وی چینلز کے اندر جو ہے وہ ایک سموک سکرین، ایک دھندلی تصویر جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ سموک سکرین ناظرین اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک معاملہ ہے، اس میں گیون سرکمسٹنسز، جو گیون معاملات ہیں، گیون حالات ہیں، ان کو ایک جانب رکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے دھندلی جو تصویر ہے وہ سارے معاملے کی پیش کی جائے، کچھ اس طرح سے گڑبڑ کر دی جائے یہ ساری تصویر کہ عام عوام جو ہے وہ حقائق کی روشنی تک نہ پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، میری اس ویڈیو کے اندر ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے ان ویڈیوز کے اندر کہ میں آپ کو تاریخ کے تناظر میں اور مختلف فیکٹس اینڈ فگرز کی مدد سے آپ کے سامنے حقائق رکھوں اور پھر اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں۔ اسی کوشش کے نتیجے میں بعض اوقات ہماری جو ویڈیو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اور عموماً آپ کی طرف سے ایک فیڈ بیک آتا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ 10 منٹ سے کم رکھی جائے، تاہم اس قسم کے معاملات کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کی بن جاتی ہے، کیونکہ معاملات کو جو ہے وہ آپ کو سمجھانا درپیش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ میں یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، کہ ان کی گرفتاری کیوں کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو رد عمل آیا مریم نواز صاحبہ کا وہ کیا تھا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت اس کیس کے اندر، یہ جو ریفرنس ہے نیب کا، اس میں عبوری ضمانت پر تھے اور 3 مرتبہ اس سے پہلے ان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکی تھی۔ اب یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ گزشتہ برس سے شروع ہوا، جب جو ہے وہ مشیر احتساب جو ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے گزشتہ برس سے یہ پریس کانفرنسیں شروع کر دی تھی میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہیں، اور اسی طرح ٹی ٹی اکاؤنٹس اور باقی منی لانڈرنگ کے معاملات کے حوالے سے اور وقتاً فوقتاً اس حوالے سے خبریں آتی رہیں۔ تاہم اسی برس جو ہے وہ جولائی کے اندر، یہ تاریخ تھی ناظرین 28 جولائی کو، جب نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے میاں شہباز شریف، ان کی بیگم نصرت شہباز اور ان کے دونوں جو بچے ہیں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے ایک ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی، اور یہ تاریخ تھی 28 جولائی، یعنی کہ اے پی سی سے بہت پہلے۔ اس وقت تک ابھی جو ہے وہ اے پی سی کے حوالے سے نہ کوئی تاریخ آئی تھی، نہ کوئی اس کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ناظرین 17 اگست کو یہ ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت کے اندر نیب کی جانب سے جو ہے وہ دائر کیا گیا۔ اس وقت بھی ابھی جو ہے وہ اے پی سی کے حوالے سے کسی قسم کی اپوزیشن کی جانب سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا تھا۔ اب جب یہ کیس 17 اگست کو احتساب عدالت میں دائر ہوا تو میاں شہباز شریف جو ہے، جنہیں جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیونکہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی کیونکہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، اور انہوں نے جب بھی اس حوالے سے کوئی بھی تاریخ آئی نیب کی تو انہوں نے اپنی ضمانت ایکسٹینڈ کرا لی، اور 3 مرتبہ وہ اس کی ضمانت ایکسٹینڈ جو ہے وہ کروا چکے تھے، اور اس مرتبہ آج جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تو 3 مرتبہ ان کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو چکی تھی۔ آج وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اور عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کینسل کر دی، جس کے بعد ناظرین قانون یہی کہتا ہے کہ جس ملزم کی جو ہے عبوری ضمانت کینسل ہو جائے اس کی گرفتاری ہی بنتی ہے۔ اسی طرح قانونی کارروائی پوری کرتے ہوئے نیب نے جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا۔ اب ناظرین، یہ ریفرنس کیا ہے؟ ریفرنس یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 2008 سے لے کے 2018 تک پبلک آفس ہولڈر رہے، یعنی وہ عوامی عہدے کے اوپر رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، تو ان کے حوالے سے جو ریفرنس جو ہے وہ تیار کیا گیا، وہ ریفرنس یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے الزامات ہیں کہ ان کے ذاتی اثاثوں اور ان کے بیوی بچوں کے جو اثاثوں میں ہیں وہ اس دوران بے پناہ اضافہ ہوا گزشتہ 10 برسوں کے اندر، اور نیب کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نہ صرف منی لانڈرنگ ہے بلکہ کچھ اس قسم کی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں جو رپورٹ کی گئیں، جو کہ نیب کی تحقیقات میں نیب کو مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ کچھ ایسے افراد جو کبھی بیرون ملک بھی نہیں گئے، حتیٰ کہ جن کے نام سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، نہ ہی ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں رہا ماضی میں اور ان کا کوئی پاسپورٹ بھی نہیں، لیکن جن ممالک سے وہ ٹرانزیکشن ہوتی رہیں وہ یقیناً جو ہے وہ حیران کن ہے۔ اور یہ بھی الزام ہے کہ اس حوالے سے جو 2 نام سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک تو جو ہے وہ منظور پاپڑ والا ہے اور دوسرا محبوب ریڑھی والا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے بیوی اور بچوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا رہا۔ میاں صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسہ منتقل نہیں ہوا۔ کروڑوں روپے کی یہ ٹرانزیکشن تھی۔ یہ جو ٹوٹل سارا معاملہ ہے منی لانڈرنگ کا، یہ تقریباً 9 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ تو اس طرح سے نیب کے اس ریفرنس کے مطابق یہ جو رقم ہے ان کے بیوی بچوں کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہی، اور پھر وہی ایگزیکٹلی وہی رقم
جو کہ منظور پاپڑ والے اور محبوب ریڈی والے کے اکاؤنٹ کے ذریعے بیگم نصرت شہباز اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، وہی رقم ایگزیکٹلی وہی رقم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہی، اور اسی رقم سے پھر جو ہے وہ جائیدادیں بھی خریدی گئیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ATH جس گھر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو گھر جو بیگم نصرت شہباز کے نام ہے، یہ بھی جو ہے وہ اسی رقم سے خریدا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 8 کنال کا یہ جو گھر ہے یہ بھی محبوب ریڈی والے نے جو کروڑوں روپے بھیجے کہیں باہر سے اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے، اس کی رقم سے جو ہے وہ یہ گھر خریدا گیا۔ تو ناظرین، یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر جو ہے وہ نیب نے ریفرنس دائر کر رکھا تھا۔ میاں صاحب عبوری ضمانت کے اوپر تھے، اور آج جب میاں صاحب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، ان کی عبوری ضمانت کینسل ہوئی، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے آج اس بات کا ذکر کیا کہ خاص طور پہ جس بات کے اوپر ان کا زور تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے اور کوئی نون یا کوئی شین نہیں ہے۔ تاہم جو کچھ باتیں انتہائی اہم تھیں اس حوالے سے، جو کہ ان کی اپنی بات میں تضادات تھے، وہ یہ تھے کہ ایک طرف انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلم لیگ نواز کے اندر کسی قسم کی کوئی دھڑے بندی نہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مختلف موقف ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، اور جو شہباز شریف ہیں وہ شروع ہی سے مفاہمت کی سیاست کے قائل ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب ایک طرف تو وہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ مفاہمت کی سیاست کے قائل ہیں، مختلف موقف بھی ہیں، دوسری جانب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیانیے کا بوجھ جو ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ان تمام تر باتوں سے ناظرین یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی اس تقریر کو اور اس بیانیے کو لے کر یقیناً ایک رفٹ موجود ہیں، اسی لیے جو ہے وہ آج اس بات کو مریم نواز صاحبہ نے تسلیم کیا کہ بہرحال ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا آسان نہیں ہے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ مزاحمتی کی بجائے مفاہمتی سیاست کے قائل ہیں۔ دوسرا جو ان کی پریس کانفرنس کے اندر معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے تقریباً 8 مرتبہ جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اگر کوئی گرفتاری ہونی چاہیے تھی تو وہ تو عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ ان کی بھی نہ صرف کمپنیاں ہیں بلکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں۔ اب سوال جو ناظرین یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کسی ایک شخص کے اوپر اگر کوئی قتل کا الزام جو ہے وہ لگ جائے اور اس حوالے سے اس سے تفتیش کی جا رہی ہو، تو کیا اس کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آپ میرے سے یہ تفتیش نہ کریں، کیونکہ کسی اور معاملے کے اوپر کسی اور صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک قتل کا الزام ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ اس معاملے میں گرفتار نہیں ہوئے؟ تو اس طرح سے کبھی بھی جو دوسرا غلط ہے وہ پہلے غلط کو صحیح نہیں بنا سکتا۔ یہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ واقعی اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اس طرح کے کوئی اثاثے بنائے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی جانب جس کی طرف مریم نواز صاحبہ نے ذکر کیا۔ یقیناً اس حوالے سے خبر آئی، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جب خبریں آئیں تو اس کے اوپر پھر جو ہے نہ صرف نیب نے ایک ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی، بلکہ پھر ریفرنس دائر بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر اگر الزامات لگے تو ان کے حوالے سے کیا کوئی صاحب نیب میں گئے؟ کیا اپوزیشن کی کسی جماعت کی جانب سے نیب میں کوئی درخواست دی گئی؟ کیونکہ وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ حکومت کرے، یہ احتساب جو ہے وہ نیب از خود نوٹس لے کے کرے۔ تو بیک گراؤنڈ جس کی طرف بار بار وہ ذکر کرتی ہیں، پاناما یا دیگر معاملات، یہ وہ تمام تر کیسز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اچھی خاصی جدوجہد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیسز عدالتوں کے اور نیب کے سامنے آئے۔ اب یہاں پہ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مریم نواز صاحبہ یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نیب کے اندر ایک درخواست دیں، وہ درخواست دیں کہ عاصم سلیم باجوہ کے اوپر نیب کا ریفرنس دائر ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست دے سکتی ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دے سکتی ہیں، اور جو آج ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اس کو وہ کسی عدالت کے اندر چیلنج بھی کر سکتی ہیں۔ اس ملک کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور انہی عدالتوں سے میاں نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے ان کو ریلیف بھی ملتا رہا، اور انہی عدالتوں سے ریلیف کے نتیجے میں جو ہے وہ میاں نواز شریف آج ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بیرون ملک علاج کی غرض سے انہی عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف لے کر گئے تھے۔ تو ناظرین اس طرح سے یہ معاملات تو بڑے سادے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایک الزام ہے تو آپ کسی اور کے اوپر الزام لگا کر اس الزام کو دھو نہیں سکتے،
उस इल्ज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि ला का, बल्कि कानून का जो है वो एक ड्यू प्रोसेस है कि जब वो कानून आगे चलेगा, जब मामला आगे बढ़ेगा, तो इन्हीं अदालतों के ज़रिए ही आप अपने आप को जो है वो इनमें से क्लियर करवा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इन केसेस का सामना ना करें और आप ये कहें कि फ़लाँ शख्स जो है वो भी तो फ़लाँ मामले में उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, और अगर आप ये समझते हैं कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो बिल्कुल, जैसा कि मैंने जो है वो आपसे पहले भी अर्ज़ किया नाज़रीन, कि मुस्लिम लीग नवाज़ को फिर ये चाहिए कि वो आसिम सलीम बाजवा साहब का जो मामला है उसके ऊपर तहरीक चलाएँ। आसिम सलीम बाजवा साहब का जो मामला है उसके ऊपर आवाम को वो मोबलाइज़ करें, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कोई इस किस्म के असासे बनाए, और वो इस मामले को जो है वो अदालतों में लेके जाएँ, इस मामले को जो है वो नैब के अंदर लेकर जाएँ, तभी जो है वो उनका बयानिया इस हवाले से जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। अब दूसरा, उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस बात का जिक्र किया वो एक तरह का एतराफ़ था, जब उन्होंने ये कहा कि जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं उन्होंने जो मुलाकात की वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में की आर्मी चीफ से, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं और क्योंकि उनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है, तो यकीनन जो है वो उसमें उनके मुतल्लिक और नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक भी बात हुई होगी। अब आप उनके 3-4 दिन कबल दिए गए बयान के ऊपर गौर कीजिए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने जो है वो अस्करी हलकों से या आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, और शाम को फिर ये खबर आ गई जिसकी जो है वो खुद तस्दीक कर दी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो इतलात आ रही हैं, उनके मुताबिक जो है वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं उनका जो तल्लुक़ है आर्मी चीफ साहब से वो ये है कि आर्मी चीफ साहब के, जो कहा जाता है, जो बताया जाता है कि आर्मी चीफ साहब के मामू के जो बेटे हैं वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ जो है वो उनकी दोस्ती है, और उनके रेफरेंस से ये 2 मुलाकातें हुई। और अब सोचना ये भी है कि अगर मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि वो मुलाकातें 2 दोस्तों के दौरान थीं, तो अगर मोहम्मद ज़ुबैर जो दोस्त हैं उनके जो दूसरे दोस्त हैं जिनकी तरफ मरीम साहबा ने इशारा किया है आर्मी चीफ, क्यों उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो इस मामलात को DGISPR के ज़रिए क्लियर करें और बताएं कि ये इन मुलाकातों के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के साहब के हवाले से जो है वो मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, और उसके अंदर जो है वो उन्हें यही कहा गया कि ये जो सारे मामले हैं ये आइनी और कानूनी हैं, और इस हवाले से कोई भी फैसला जो है वो पार्लियामेंट और अदालतों से होगा। तो नाज़रीन, ये आज के 2 अहम तरीन मामला थे, मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और मरीम नवाज़ की उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस वीडियो में हमने ये कोशिश की कि आपके सामने जो है वो हक़ाइक़ रखे जाएँ और हक़ाइक़ की रोशनी में आप इस हवाले से खुद फैसला कर सकें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया है वो किस जगह पर खड़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।